आइए मैं वो खूबसूरत वाक़या दरूद पाक का आपकी खिदमत में रखता हूँ जो शायद आपने ज़िंदगी में पहले ना सुना हो। हज़रत अबू हफ्स उमर बिन हुसैन समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े एक अल्लाह के वली गुज़रे हैं। वो अपनी किताब रौनकुल मजालिस के अंदर तहरीर फरमाते हैं, और ये दरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी शोराफाक किताब है। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। जामे कौसर किताब के सफ़ा नंबर 214 के ऊपर ये मौजूद है। आइए अब मैं वो आपको वाक़या बताता हूँ। हज़रत अबू हफ्स उमर बिन हुसैन समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब रौनकुल मजालिस में लिखा है कि बलख के शहर के एक अमीर तरीन ताजर थे। उनका विसाल हो गया, वफ़ात हो गई, और उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों ने अपनी वालिद की जायदाद को 2 हिस्सों में तकसीम किया। 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस ताजर के पास एक और चीज़ भी थी, और वो बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत थी। वो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के मुँह मुबारक। आपके मुबारक बाल थे, उनकी तादाद 3 अदद थी। अब दोनों भाइयों ने, बड़े भाई ने एक बाल मुबारक यानी मुँह मुबारक एक उसने ले लिया, एक मुँह मुबारक छोटे भाई ने ले लिया। अब एक रह गया। अब जब भाइयों में आरफ़े खड़ी, रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि वीर वीरां दे वैरी हुंदे ते वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। यानी भाइयों में अगर बन जाए तो फिर कैसे है कि उनके अंदर से चूंटी भी नहीं गुजरती, और अगर भाइयों की खार पड़ जाए तो फिर आपको पता है कायनात अर्ज़ी में सबसे पहला जो कत्ल है वो भाई ने भाई को किया है। हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील को दूसरे भाई काबील ने कत्ल कर दिया। वो जालिम ठहरा और वो मजलूम ठहरे, वो कातिल ठहरा, ये मकतूल ठहरे। वो जालिम हो गया और ये शहीद हो गए, उसके हाथों से मकतूल हो गए। और इससे पता चला कि भाइयों की आपस में ना बने तो फिर क्या हालात होते हैं। ऐसे ही आ जाइए, हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, आपके बेटों ने भाई को ही मार मार कर हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। अब पता चला कि भाइयों के ऐसे भी हालात होते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने सारी जायदाद का बंटवारा तो कर लिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी आपस में बांट लिए। लेकिन एक मुँह मुबारक रह गया। एक मुँह मुबारक को जो बड़ा भाई था वो कहने लगा, इस तरह करते हैं कि इस बाल मुबारक के 2 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्से कर लेते हैं, और आधा तुम रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ, जायदाद पूरी पूरी तकसीम हो। छोटे भाई ने अर्ज़ किया, उसने कहा, बड़े भाई साहब मेहरबानी फरमाएं, ये ख़ातमुल अंबिया सैयदुल अंबिया सरवर आलम रहमत आलम के मुँह मुबारक हैं। इस मुँह मुबारक को 2 हिस्से करना मैं तौहीन और बेअदबी तसव्वुर करता हूँ। इस तरह करो, ये मुँह मुबारक मुझे दे दो, पूरे का पूरा मुझे दे दो। तो बड़े भाई ने कहा, अगर तुमने लेना है तो फिर इस तरह है कि इसके बदले में बाकी जायदाद मुझे दे दो, फिर जायदाद में मुझे और हिस्सा दो। तो बड़ा भाई जो था उसने जायदाद ले ली, और छोटे भाई ने जायदाद दे दी, उसकी मुंह मांगी जायदाद उसको दे दी। जो रुपया पैसा उसने मांगा उसने दे दिया। अब छोटे भाई के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे। वो ऐसे करता, उसने तीनों मुँह मुबारक जो थे खुद रख लिए, और बड़े भाई ने कहा, मैं नहीं लेता मुँह मुबारक, तो मुँह मुबारक रख लो, जायदाद सारी बाकी मुझे दे दो। उसने कहा, सारी ले ले, कोई हर्ज नहीं। ये जो मुँह मुबारक है ना मेरे करीम नबी लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये मुझे दे दीजिए। और उन्होंने वो ले लिए, जायदाद सारी बड़े भाई को दे दी। अब छोटा भाई रोज़ क्या करता था, उसने एक खूबसूरत बॉक्स बनवाया, उसके अंदर उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक रखे, और रोज़ाना उनको निकालता, इस तरह बैठ के ज़ियारत करता जब, तो फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश करना शुरू कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहाने से। अल्लाह अकबर। वो किसी आशिक ने कहा ना कि या रसूलल्लाह, जब नहीं मिलती हमें कहीं से भी सुकून की दौलत, तो तेरे दीवाने तेरी बज़म सजा लेते हैं। अपने घरों के अंदर ऐसे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को सजाया करें। अल्लाह अकबर। अब बड़ा भाई दौलत ले गया, मुँह मुबारक की नेमत छोटा भाई ले गया, लेकिन जब भी उसको कोई हाजत होती, कोई ज़रूरत पेश आती, कोई मुश्किल पेश आती, कोई परेशानी उसको होती,
تو وہ کیا کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرتا، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے اور اس کی حاجت پوری ہو جاتی، اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ بڑا بھائی اب کیا تھا، جائیداد تو لے گیا، مال و دولت لے گیا، مال و زر لے گیا، لیکن کیا ہونے لگا؟ اس کے حالات خراب ہونے لگے، دولت کم پڑنے لگی، جائیداد بکنے لگی، پراپرٹی بکنے لگی، اور بکتے بکتے مفلوق الحال ہو گیا، کنگلا ہو گیا، ہر شے اس کی بک گئی، اور وہ بہت زیادہ پریشانی کے حالات میں چلا گیا۔ ادھر دوسری جانب جو چھوٹا بھائی ہے وہ وفات پا گیا، وفات پا گیا، کسی اللہ والے کو خواب میں ملا، اللہ والے کو حضرت سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کو خواب میں ملا۔ کیسی حالات تھے؟ بہت اچھے حالات تھے، اور اس اللہ کے ولی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے امتی، اے میرے غلام، یاد رکھ یہ جو چھوٹا لڑکا تھا، چھوٹا نوجوان تھا، ان دو بھائیوں کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر بیان فرمائی، فرمایا وہ جو بڑا تھا جس نے میرے منہ مبارک کا، میرے بالوں کا، میری زلفوں کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، وہ مفلوق الحال ہو گیا، وہ تنگ دست ہو گیا، وہ غربت کی چکی میں پسنے لگا، وہ کنگلا ہو گیا۔ اور اس کا دوسرا بھائی جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کا چھوٹا بھائی تھا جو وفات پا چکا ہے اور اس کے پاس میرے منہ مبارک تھے، وہ ان کا ادب کرتا تھا، ان کا حیا کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، ان کا اکرام کرتا تھا، اور میری ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ لوگوں کو بتا دو، اے میرے غلام، لوگوں کو بتا دینا، لوگوں کو بتا دینا کہ جو بھی اس کی قبر پہ آئے گا، اپنی کوئی حاجت ہوگی اس کی، وہ ادھر آ کے اس کی قبر پر آ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو سن لیں گے، اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے، اللہ پاک اس کی مراد کو پورا فرما دیں گے، یہاں تک کہ اس اللہ کے ولی کا خواب پورا ہوا اور وہ جاگا، بیدار ہوا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو بتانے کی دیر تھی کہ لوگ جناب جوک در جوک اس کی قبر پر آ کر حاضری دینے لگے، فاتح خوانی کرتے، پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ تیرے اس نیک، تیرے محبوب کے غلام کی قبر پر ہم نے حاضری دی ہے، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہماری یہ حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اپنی حاجات کی اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، بارگاہ صمدیت میں عرض گزار ہونے لگے، تو کیا ہونے لگا کہ دعائیں قبول ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگ سواریوں پہ، کوئی پیادہ، کوئی سواریوں پہ، جیسے جیسے لوگ اس کی قبر پر آتے دعائیں مانگتے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے، یہاں تک کہ اس کی قبر پر بے شمار لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ حضرت علامہ امام عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، فرمایا وہ بڑا بھائی جو تھا نا، جس نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی قدر نہ کی اور اس کے بدلے میں جائیداد حاصل کر لی، چھوٹے بھائی سے مال و دولت لے لیا اور اس کے بدلے میں مال و زر کو ترجیح دی، وہ سارے کا سارا مال اس کا چلا گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ہر مفلوق الحال ہو گیا، اور اس کے پاس کچھ نہ بچا، غربت نے ڈیرے لگا لیے، غربت کی چکی میں پسنے لگا، فاقہ در فاقہ زندگی گزرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ امام عبد الرحمن الشافعی صفوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سارے کا سارا نظام جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور چھوٹے بھائی کو اللہ پاک نے رنگ لگا دیے، اس کو برکتیں نصیب ہو گئیں، اس کی مفلسی، تنگ دستی، غربت اور مفلوق الحالی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی، اور بڑے بھائی جو تھے وہ مفلوق الحالی میں زندگی گزارنے لگے، اور ایک دن شکایت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا، وہ بڑا بھائی جو تھا اسے خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا کہ جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، میرے آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، اور اس بڑے بھائی کو بھی زیارت ہوئی۔ اب زیارت ہوئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو تباہ و ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مفلوق الحال ہو گیا، تنگ دستی نے میرے گھر میں ڈیرے لگا لیے، فاقہ در فاقہ میری زندگی گزرنے لگی، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیے، کیا معاملات ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارے بد نصیب، تو نے میرے منہ مبارک کا ادب و احترام نہ کیا، اللہ اکبر،
تو نے میرے منہ مبارک کا ادب و احترام نہ کیا، جس کی وجہ سے تیرے حالات ایسے ہو گئے، اور تیرے چھوٹے بھائی نے ادب و احترام کیا اور اس کی اکرام کیا، میرے منہ مبارک کا، میرے بالوں کا حیا کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ایسے نذرانے پیش کرتا تھا، شکر کے نذرانے پیش کرتا تھا، جب بھی اس کو کوئی حاجت ہوتی تھی وہ میرے منہ مبارک کی، میرے بالوں کی، میری زلفوں کا وہ زیارت کیا کرتا، دیدار کیا کرتا تھا، اور زیارت کر کے پھر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے اسے دونوں جہانوں کی عزتوں سے نوازا، دولتوں سے نوازا، نعمتوں سے نواز کر اللہ نے مالا مال فرما دیا۔ اللہ اکبر! مالا مال کیسے ہوا؟ دنیا میں بھی زندگی اس نے عیش و عشرت سے اور خوبصورتی سے گزاری، اور وفات کے بعد اس کی قبر پر بھی لوگوں کے جو جناب تھا قطار در قطار لوگوں کے رش لگ گئے۔ اللہ اکبر! اور بڑا بھائی جب اس خواب سے بیدار ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی کی طرف جانے کے لیے وہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی، اللہ اکبر، اس کی طرف جاتا ہے تو اس کے خادموں کے ساتھ مل کر جا کے، جو وہاں خادم ہوتے ہیں ان خادموں کے ساتھ مل کر جا کے وہ بھی خدمت کرنے لگ جاتا ہے، اور خدمت میں مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کثیرن کثیرہ، کثیرن کثیرہ، کثیرن کثیرہ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پر ایسے کرم فرماتا ہے